اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 22 اکتوبر 2024۔ خبرنامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 18 اکتوبر 2024 میں مسجد فضل لندن کے سنگ بنیاد پر ایک صدی مکمل ہونے پر اس کی مختصر تاریخ بیان فرمائی، نیز مساجد کی اہمیت بیان فرمائی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے مساجد کی آبادی کی طرف بھی توجہ دلائی۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الفضل انٹرنیشنل، 21 اکتوبر 2024۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے مورخہ 19 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ مسجد فضل لندن کے سنگ بنیاد پر ایک صدی مکمل ہونے کے موقع پر خصوصی تقریب سے انگریزی زبان میں خطاب فرمایا۔ حضور انور کا یہ خطاب اسلام آباد ٹلفورڈ میں قائم MTA اسٹوڈیوز سے مواصلاتی رابطوں کے توسط سے پوری دنیا میں براہ راست سنا اور دیکھا گیا۔ بعد ازاں حاضرین پروگرام کی خدمت میں پرتکلف عشائیہ پیش کیا گیا، جس کے دوران احمدی احباب کی مہمانوں کے ساتھ لندن میں پہلی احمدیہ مسجد اور اسلام اور احمدیت کے موضوعات پر گفتگو جاری رہی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے۔ صدر بائیڈن نے برلن میں جرمنی، فرانس اور برطانوی قیادت سے ملاقات کے بعد کہا کہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ تنازع کچھ دیر کے لیے ختم ہو۔ میرے خیال میں اس کے امکانات موجود ہیں۔ میرے ساتھی اتفاق کرتے ہیں لبنان میں جنگ بندی کے لیے کام کرنا ممکن ہے، لیکن غزہ میں یہ مشکل ہے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کے اہداف کی منظوری دے دی تھی اور عالمی سطح پر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر اور موجودہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ شروع کرنے کے ذمہ دار یوکرینی صدر ہیں۔ ٹرمپ نے صدر زیلینسکی کے متعلق کہا کہ یوکرینی صدر یہ جنگ شروع ہونے کی نوبت ہی نہ آنے دیتے۔ ٹرمپ نے زیلینسکی کو نہ صرف جنگ ختم کرنے میں ناکامی بلکہ شروع کرنے کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے امن معاہدے کے لیے تجویز بھی دی۔ ہو سکتا ہے امن معاہدے کے لیے یوکرین کو اپنی کچھ زمین روس کے حوالے کرنی پڑے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنے سیاسی سربراہ یحییٰ سنوار کی وفات کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیی نے اپنے بیان میں کہا کہ یحییٰ سنوار نے اسرائیلی فورسز سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اب فلسطینی مزاحمتی تحریک نے مزید جوش پکڑ لیا ہے۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی وفات جنوبی غزہ میں رفح کے علاقے میں بمباری سے ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے موصوف کی لاش کا DNA ٹیسٹ کیا تھا جو مثبت آیا۔ مکمل تصدیق کے لیے DNA ٹیسٹ کو یورپی ملک بھیجا گیا۔ یاد رہے کہ 31 جولائی 2024 کو ایران میں ایک حملے میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کے بعد یحییٰ سنوار کو حماس کا نیا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔ لبنان سے ڈرون حملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کیسریہ میں واقع نجی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈرون مبینہ طور پر لبنان سے لانچ کیا گیا تھا، جو جنوبی حیفا کے قبضے کیسریہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک عمارت سے ٹکرایا۔
ڈرون نے براہ راست اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ لبنان سے اسرائیل پر 3 ڈرون فائر کیے گئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہنا ہے کہ ایران پر حملے کی حماقت کرنے والوں کی پشت پناہی کرنے والے کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کسی کے پاس اسرائیل کے ایران پر حملے کی معلومات ہیں یا وہ اس قسم کی حماقت کرنے کے لیے وسائل فراہم کر رہا ہے تو اسے کسی بھی ممکنہ نقصان کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے برلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ معلوم ہے کہ اسرائیل کب اور کیسے ایران کے میزائل حملوں کا جواب دینے جا رہا ہے۔ مصری اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ فلسطین مسئلے کا 2 ریاستی منصوبہ خطے میں امن کی بجائے نسلی فسادات کو ہوا دے گا۔ امریکہ کی جانب سے قابض اسرائیل کی پشت پناہی نے خطے کے امن اور استحکام کو تباہ کر دیا ہے۔ 2 ریاستی حل سے صرف مفلوج فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس کے پاس فوج ہے نہ مکمل خود مختاری ہے۔ اسرائیل کے جاری جنگی جرائم اور جارحیت روکنے کے لیے خطے کے ممالک مشترکہ اقدامات کریں۔ کیوبا میں ملک کے سب سے بڑے پاور پلانٹ انطونیو گیتراس کے بند ہونے کی وجہ سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کے بعد ملک کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم ہو گیا ہے۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں اسپتالوں اور چند علاقوں میں بجلی کی بحالی شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ تر علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان ملٹن کی وجہ سے پاور پلانٹس تک ایندھن پہنچانے میں مشکلات پیش آئی ہیں۔ واضح رہے کہ ملک میں بجلی کی کمی کی وجہ سے حکومت نے پہلے ہی اسکول اور غیر ضروری صنعتوں کو بند کر کے ریاستی ملازمین کو گھر بھیج دیا تھا۔